اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتینتا دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بیماری کا بیان فرمایا ہے، وہ ہے بد نگاہی۔ یعنی بد نگاہی ایسی بیماری ہے جس میں لوگ بے حد مبتلا ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، علماء، اللہ والوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے دیندار بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل تو حالت یہ ہے کہ اگر آدمی گھر سے باہر نکلے تو آنکھوں کا بچانا مشکل نظر آتا ہے۔ ہر طرف ایسے مناظر ہیں کہ ان سے آنکھوں کو پناہ ملنا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے ایک پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر بھرا تیر ہے۔ یہ تیر جو شیطان کے کمان سے نکل رہا ہے، اگر کسی نے اس کو برداشت کر لیا اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی اصلاح میں اب بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے باطن کو خراب کرنے میں جتنا اس آنکھ کے غلط استعمال کا ہے، شاید ہی کسی اور عمل کا نہ ہو۔ نگاہ کا غلط استعمال باطن کے لیے قاتل زہر ہے۔ اگر باطن کی اصلاح منظور ہے تو سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ کام بڑا مشکل نظر آتا ہے، ڈھونڈنے سے بھی آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی۔ ہر طرف بے پردگی، بے حجابی، ننگاپن اور اشلیلتا کا بازار گرم ہے۔ ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا منظور ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے اور اپنے باطن کی صفائی منظور ہے تو پھر یہ کڑوا گھونٹ ایسا ہے کہ شروع میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے، مگر جب اس کی عادت ڈال لو تو پھر یہ گھونٹ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ دل کا مچلنا یا برے خیال کا آنا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ خود بخود دل میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اب اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس پر ثواب بھی دوں گا۔ جیسے اس آنکھ کے ذریعے محبت کی نگاہ اپنے ماں باپ پر ڈالو تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس بدنگاہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ ہمت سے کام لے کر یہ طے کر لے کہ یہ نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ اس کے بعد پھر چاہے دل پر آری ہی کیوں نہ رکھ جائے، لیکن اس نگاہ کو مت ڈالو، بس ہمت اور ارادہ کر کے اس نگاہ کو بچائے، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد اور نصرت آتی ہے۔ بد نظری سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہمت کا استعمال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے جتنا بچا سکتے ہیں بچا لو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا مطلب ہے کہ جب کبھی ایسی آزمائش پیش آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور کہو کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے بچا لیجئے، میری آنکھ کو بچا لیجئے، میرے خیالات کو بچا لیجئے۔ اگر آپ نے مدد نہ فرمائی تو میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ دھیان رہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ گناہ سے بچنے کی دعا کی تو دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اول تو انشاءاللہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور اگر گناہ ہو بھی گیا تو توبہ کی توفیق ضرور ہو جائے گی۔ اگر یہ خیال رکھنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوگی تو اللہ اس کی نیت پر بدل دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بد نظری سے پیچ
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بدنظری جیسے بڑے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تصنیف ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ